بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آج کل دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنا، اس کو اچھالنا اور اسی طرح لوگوں کی طرف غلط سلط باتیں منسوب کرنا اور ان کی غیبتیں کرنا، ان کے خفیہ کاموں کی اطلاع لینا، یہ لوگوں کا اہم ترین مشغلہ بنا ہوا ہے. معزز سامعین، آپ یقین مانیے کہ یہ ایسی گندی بیماری ہے، یہ ایک ایسی مہلک وبا ہے جس انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، جس انسان کو لگ جاتی ہے، وہ اپنی اصلاح سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنے عیوب کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی. خالص وہ ہر لوگوں کے، تمام ہی لوگوں کے عیوب دیکھے گا، اچھائی اسے نظر نہیں آتی. تو اسی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے اس کی تاکید فرمائی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اور ان باتوں کے پیچھے مت پڑو جن کی خبر نہیں ہے تم کو. پھر آگے اللہ نے فرمایا، دیکھو کان، آنکھ، دل، اللہ کے ہاں ان سب کی پوچھ ہوگی. بے تحقیق بات زبان سے مت نکالو، نہ اس کی اندھا دھند پیروی کرو. آدمی کو چاہیے کہ کان، آنکھ اور دل و دماغ سے کام لے کر اور بقدر کفایت تحقیق کر کے کوئی بات منہ سے نکالے یا عمل میں لائے. سنی سنائی باتوں پر بے سوچے سمجھے یوں ہی اٹکل پچو کوئی قطعی حکم نہ لگائے یا اس پر کام نہ شروع کرے. اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی ہوئی بات کو نقل کر دے، آگے بڑھا دے. اس میں جھوٹی شہادت دینا، غلط تہمتیں لگانا، بے تحقیق چیزیں سن کر کسی کے پیچھے لگ جانا یا بغض و عداوت قائم کر لینا، باپ دادا کی تقلید یا رسم و رواج کی پابندی میں خلاف شرع اور ناحق باتوں کی حمایت کرنا، اندیکھی یا انسنی چیزوں کو دیکھی یا سنی ہوئی باتیں بتلانا، غیر معلوم چیزوں کی نسبت دعویٰ کرنا کہ میں جانتا ہوں، یہ سب صورتیں اس آیت کی تحقیق میں داخل ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن تمام اعضائے بدن کی نسبت سے اللہ رب ذوالجلال قیامت میں سوال کریں گے کہ میں نے آنکھ دی تھی، کہاں استعمال کی، زبان دیا تھا، کہاں استعمال کیا، ہاتھ و پیر کا کیسے استعمال کیا، اور دل و دماغ کا صحیح استعمال کیا، یہ بے موقع خرچ کیا، استعمال کیا. ان تمام نعمتوں کے بارے میں کل رب ذوالجلال سوال کریں گے. تو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، لِيَحْجِزَكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمْ مِن نَفْسِكَ. اے ابو ذر، تم اپنے عیوب کو نظر میں رکھا کرو، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو یاد رکھا کرو، اور ہمیشہ اپنے نقائص اور گناہوں کو مستحضر رکھا کرو کہ اس کی برکت سے کیا ہوگا، لوگوں کی عیب جوئی اور ان کو ذلیل کرنا اور ان کو حقیر سمجھنے جیسے گھناؤنی حرکت سے، اس گناہ سے بچ جاؤ گے. کسی کی ٹوہ میں نہیں لگو گے، دوسروں کے عیوب و نقائص کو تلاش نہیں کرو گے اور دوسروں سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر کرو گے. اسی وجہ سے مثل مشہور ہے، انسان کو دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی دکھ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا.
ہر ایک پر تبصرہ بازی کرنا، کمیوں کو تلاش کر کے بے عزت اور ذلیل کرنا آج کل کا فیشن بن گیا ہے۔ ہر شخص تنہا اپنی خبر میں جائے گا، وہاں اس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے اپنی ہی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کے چکر میں پڑ کر اپنے نامہ اعمال کو مزید کالا کرنے سے بچانا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس شخص کی نگاہ میں اپنے عیوب ہوں گے، اپنی غلطیاں ہوں گی، اپنی کمیاں ہوں گی، وہ بآسانی بہت سے مہلک گناہوں سے بچ جائے گا۔ مثلا جس کی نظر اپنے گناہوں پر ہوگی وہ کسی کی ٹوہ میں نہیں لے گا، اسی طرح غیبت سے پرہیز کرے گا، عجب و تکبر اس کے قریب بھی نہیں آئے گا، اور وہ کبھی بھول کر بھی کسی کو حقیر اور ذلیل نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنے سے بہتر اور افضل سمجھے گا۔ معزز سامعین، یہاں پر رک کر ایک بات میں آپ سے بتا دیتا ہوں۔ بعض کیا کہتے ہیں، جن کو توفیق نہیں ہے، ایسے والدین کبھی بیٹوں کو کوستے ہیں، ان کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، تو کبھی بہوؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، ان کو حقیر و ذلیل جانا جاتا ہے، ان کے قدم کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اور اسی طرح عیب جوئی اور حقیر اور ذلیل سمجھنے میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، الامان الحفیظ۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین، ہر ایک کو، مردوں کو، عورتوں کو، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کا خیال مستحضر ہونا چاہیے، کہیں اللہ تبارک و تعالی میرے عیوب کو لوگوں پر ظاہر نہ کر دے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگوں کے عیوب کو چھپاتا ہے، کل قیامت میں اللہ اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی، لوگوں کی کمیوں کوتاہیوں کے بجائے اپنی کمی کوتاہیوں پر نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔